حسین جمیل صاحب ہیں جی اسلام آباد سے. وہ اس واقعے کے یعنی شاہد ہیں. کہتے ہیں کل قذافی اسٹیڈیم کے باہر سیکیورٹی پہ مامور ڈی ایس پی گلبرگ نے طیش میں آ کے موٹر سائیکل سوار معمر شہری کو تھپڑ جڑ دیا. شہری بس غلط لائن سے آ رہا تھا. مانا کہ شہری کی بھی غلطی ہے، لیکن کسی کو تھپڑ مارنا کس قانون میں لکھا ہے؟ ہم اسے ڈی ایس پی کہیں کہ غنڈہ، جسے اتنا معلوم نہیں کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پہ جرمانہ ہوتا ہے، نہ کہ کسی کا سر پھاڑ دیا جائے یا تھپڑ مار دیا جائے. حسین جمیل صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طرح کی بدصورتیوں، کجیوں اور کمزوریوں کا پورا معاشرہ شکار ہے. ہمارے پولیٹیشنز دیکھ لیں، سیاست کو چھوڑیں، صحافت میں چونکہ میرا صحافت سے تعلق ہے، میں ان کے بارے میں جانتا ہوں. جو لیول ہے گریس کا، جو لیول ہے موریلٹی کا، جو لیول ہے صبر کا، تحمل کا، قوت برداشت کا، وہ تو کسی شعبے میں نہیں ہے. پولیس تو ویسے چونکہ یونیفارم کا ہوتا ہے تو ہو گیا ہوگا. کیا کریں؟ اس کا حل بتائیں آپ. میں کہتا ہوں کہ کوالٹی پرائمری ایجوکیشن، چونکہ یہی وہ بچے ہیں جنہوں نے کل ملک سنبھالنا ہے 15 سال کے بعد. یہ یاد رکھیں. چونکہ جو مہنگے اسکولوں میں جانے والے بچے ہیں ان میں سے تو اکثر نے پاکستان میں رہنا ہی نہیں. آئی نو اٹ. یہ ٹرینڈ بڑا تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے تو یہاں رہنا ہی نہیں. چلانے والے کون ہوں گے؟ ان پاکستانی بچوں کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے، اور کن حالات میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کس طرح کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان بچوں کو تو آپ علیحدہ کریں. کبھی ان کو پڑھانے والے ٹیچر سے بات کر کے دیکھیں. شرم آتی ہے آدمی. یہ بچہ ہے جس کو یہ آدمی پڑھا رہا ہے. سو پلیز یہ آپ ذہن میں رکھیں، سارے کا سارا ہی. اور دیکھیں، ایک آدھ آرگن خراب ہونا تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور موت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. ایک آرگن، اللہ معاف کرے، پتہ ہے جگر خراب ہو گیا جی، ہارٹ کا فلانا ہو گیا، فلانے کا. وہ یہاں تو کوئی آرگن سلامتی نہیں ہے. پولیس ظاہر ہے کوئی رپورٹ تو نہیں کی ہم نے. بریلینٹ مین، اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اعتزاز احسن صاحب. تو ابن سہرا نے ان کا انٹرویو کیا تو وہ 50,000 سے زائد ماشاء اللہ ویوز. تو مجھے یہ اس لیے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جس طرح کے پروگرام عموماً ہمارے ہاں شوق سے دیکھے جاتے ہیں، اس میں کامیڈی ہوتی ہے، کوئی میوزک اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈراماز دیکھے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت امپرووڈ اور بہترین. ان کا ذوق جو ہے اور ان کی پسند جو ہے وہ بہت قابل قدر اور بہت اعلیٰ ہے. میں انٹرٹینمنٹ وغیرہ کے میں ڈیفینیٹلی خلاف نہیں ہوں. میں پرانے زمانے کا میوزک بڑے شوق سے سنتا ہوں، پرانی موویز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اور کامیڈی بھی اگر ہو کبھی. لیکن ان پہ فوکس کا چلا جانا کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ آپ کی پریورٹی نمبر 1 صرف ہنسی مذاق ہو جائے. تو اعتزاز صاحب جیسے بندے کے ساتھ ایک انٹرویو کو دیکھنا اور اتنا پسند کرنا، اس کے لیے ہمارے ویورز بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے. عرشیہ ثاقب ہیں کراچی سے. یہ ہماری بیٹی بڑے دکھ سے ایک سوال کہتی ہیں، کل انڈیا میں ایک باحجاب لڑکی مسکان خان نے بہادری سے انتہا پسند ہجوم کا اکیلے مقابلہ کیا، جو شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حجاب میں لپٹی عورت درجنوں آوارہ کتوں کے سامنے اللہ اکبر کہنے کے بعد عورت نہیں رہتی؟ کیا بے غیرت بریگیڈ کے سارے ویمن رائٹس لفظ اسلام کی شروعات پہ ہی دم توڑ جاتے ہیں؟ کہاں گئے ہمارے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز اور حقوق کے
نسواں کے عورت مارچ والے دائی. بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ خبر اخباروں میں دیکھی، چونکہ میں سوشل میڈیا وغیرہ قطعاً نہیں دیکھتا، اور سوشل میڈیا کیا، میں ٹی وی بھی بہت کم دیکھتا ہوں. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا، اسے کسی ماں نے نہیں جنا ہوتا، اور اس کی رگوں میں خون بھی ناپاک ہوتا ہے. باقی رہ گیا یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز، تو آپ کے شاید علم میں ہو، میں تو سال ہر سال سے ان لفظوں کا، ویسٹ سے آئے ہوئے ان لفظوں کا مذاق اڑاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ان عقل سے پیدل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہیومن ہونا ضروری ہے. پہلی بات، انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں، بھیڑیوں کے نہیں، آوارہ کتوں کے نہیں. ایک بات. اور جہاں تک آپ نے کہا نا حقوق نسواں کے، عورت مارچ والے، اور یہ وہ کراؤڈ ہے، میرا جسم میری مرضی. خدا کی پناہ ان کے دماغ شل ہو چکے ہیں، یا یہ بالکل ٹریک سے اتر چکے ہیں. آزادی ہے، پاگل ہونے کی بھی آزادی ہے، احمق ہونے کی بھی آزادی ہے، اور این جی اوز سے مال بٹورنے کی بھی آزادی ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ مجھے کسی لطیفے سے بھی گیا گزرا، یہ ٹرم یا کہہ لو آپ سلوگن. میری پیدائش میری مرضی کی نہیں، میرا جینڈر میری مرضی کا نہیں، کہ میں نے عورت کے طور پہ پیدا ہونا کہ مرد کے طور پہ پیدا ہونا. ماں باپ میری مرضی کے نہیں، جس مذہب میں پیدا کیا گیا وہ میری مرضی کا نہیں، بہن بھائی میری مرضی کے نہیں، ملک میری مرضی کا نہیں، معاشرہ میری مرضی کا نہیں، میرا قد کاٹ رنگ روپ میری مرضی کا نہیں، میرا فہم تدبر حکمت بصیرت میری مرضی کی نہیں. تو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ان کی کوئی لاجک ہوگی ڈیفینیٹلی، کچھ بھی نہیں. ہم انسان بنیادی طور پہ جبر اور اختیار کے درمیان پینڈولم کی طرح ڈولتے رہتے ہیں زندگی بھر. اور جبر اور اختیار بھی کوئی عجیب و غریب مسئلہ ہے.